اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور کا ایک ایک بال معجزہ، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ، محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ. اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا. اللہ نے محبوب کو معجزے دی اور اتنے بڑے بڑے معجزات دی، اتنے بڑے بڑے. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج. امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا ہم نے بڑی ترقی کی ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا، اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا. تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی. اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں. میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اب زمانہ ہو گیا ایک گروپ پہ، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے کہ حقیقت میں گئے. یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات میں؟ خواب کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دی اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں. تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیوں کہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا. وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ یہ ممکن ہے. آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن بھی بمشکل وہاں پہنچیں گے صبح سے شام تک میں. آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب کو کہتا ہے میں حقیقت میں گیا. یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبہ، میرے نال ناراض نہ ہویا جی، میں کدی یہ دی گل کرنا، روز تے کردا ہی نہیں. کہ جڑے بندے اج تک پریشان نے نا، کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. محبوب فرماتے میں گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا ہے نہیں جا سکتا، لیلن رات کے تھوڑے حصے میں. حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان،
اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں، چلے ناراض کون صاحب نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے، سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا۔ اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بگڑ جاتے ہیں، چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا قول بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بعض اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں، محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ۔ اور پھر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانے تھے، ان سے ملنے جانا تھا، محبوب تو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لیا، پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید پیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت، میری سرکار کو بے پردہ زیارت۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے، اس لیے۔ اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی، آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں۔ میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے، ربیع ثانی میں بھی میلاد کی محفل۔ اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے، آپ کیا بات کرتے؟ اب کون 12 کا پابند ہے، سارا سال میلاد ہوتے؟ کہنے لگے جی 9 ہے، تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی۔ ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو معراج کی محفل، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات۔ تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، کرنا کیا ہے، امت نے کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا ہے، وہ فتح کی طرف کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے۔ وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے،
پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا۔ وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی، عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا۔ امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے۔ ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ایجادات بڑھ رہی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے جانا ہے، اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے، آگے بڑھنا، امت کا سر اونچا کرنا ہے۔ لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے، بار بار ہم ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امتوں کی امام ہے۔ اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا۔ ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز، جد و جہد کریں۔ میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے۔ آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جد و جہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں۔ اقبال کہنے لگے وہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے، وہ کرے، وہ آگے بڑھے، ہمت کریں، 2-2 4-4 لوگوں کا بازو تھامے، سہارا بنے، لیکن عروج کی طرف بڑھے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو، سیکھو، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو، علم کی طرف بڑھو، شعور کی طرف بڑھو، بیٹھے نہ رہو، 2-2 4-4 5-5 10-10 کورسز کرو، آگے بڑھو۔ جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں۔ اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، تو کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا، تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا۔ تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے۔
تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے, اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے اب دے دیے تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی, حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا, اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے, موقع مل جاتا تھا. تو میں نا باب السلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے, پگڑی بھی سادی, طبیعت بھی سادی, تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل آجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا, ان کی موج ہے, وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے. یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے, جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو, اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے, ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, ادھر سے بھی ٹینشن ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, پریشان ہی رہتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے, بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے, کہا چل آجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا, اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتا چل نکل, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی, میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. بابا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو, ہم باہر نکلے تو میں کیا بابا جی انہوں کو تو تھوڑی بھی سمجھ ہوتی سی. کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا, اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی, مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کر میں وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, 50 لیا ہے, 40 لیندے. وہ بھائی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ, تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا, ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے, یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں, تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے, سن تو صحیح نا, اپنا رنجا تو راضی کرنا, شوق تو بیدار کر, طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں, حضور کی جو رفعتیں ہیں, نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں, رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے, وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے. جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا, کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے, اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی یار صاحب نے, یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پڑھنا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا, کیا 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو, تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو, جب موقع ہو تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو. سنیں, میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا, نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا, تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا, کیا تھا؟
اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ, اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں, اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے. یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے. تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے. تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا, تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی, میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ ہیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے, رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے. حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے, کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے, اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لے, ملاقات ہو جائے, قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے. کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے, اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو, شیخ کو اتنی ٹینشن, اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی, اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے, ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا, دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے تو جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی, وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے, اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے, ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے, یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا, مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں. کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے, کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو مولا علی شیر خدا, جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو, اپنے بزرگ کو, تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے, بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ, اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے.
الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے, لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے, جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, پھر پیچھے دیکھا, پھر آگے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے, نہ زمینوں میں ہے, نہ مشرق میں ہے, نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں ہے, یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں, یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں, دونوں میں سے ایک جبریل ہے, اب فیصلہ کر لے. تو حضرت جبریل مسکرائے, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں, جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو ولی ہیں, جبریل تو, او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو, اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں. آپ کا کوئی نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, معراج کی رات, السلام علیکہ, یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا, سامنے, یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ, میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی, رحمت ہو, برکت ہو. تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا. میں نے کہا نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج, تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو, ان سب پر. تو یہ تو معراج میں تیری میری بات. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات. کتنی؟ اللہ اکبر. مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے, شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو. لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کر دی ہے, تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ آپ تعویذ لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا. یہ ہوتا ہے. وہ میرے ایک بزرگ تھے, کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا, کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا. میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے, اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا, میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا, تو بیٹھا ہے. بندہ دیکھیں نا, بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں, تھوڑا اس کی بات بھی سنیں, بوجھ نہ بنے. تھوڑا آپ دیکھیں, غور کریں, کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے. آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا. مسلمان تو پھول ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا, میری تو اہمیت ختم ہو گئی, کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا. اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی. کوشش فرمائیں. دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی 1 رات کی اور 90,000 باتیں. اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا. حضور نے بتائی آ کے 30,000. اس میں نماز بھی ہے, اتحیات بھی ہے, حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں, اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی.
اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص خاص لوگوں کو بتانی، خاص خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر. پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے. خواب میں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی، حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنے ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں کے پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڈے پنڈ وچ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند میں. انسان بھول جاتا ہے، اب یقین کریں بھول جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جیو والے وہاں پہنچتے ہیں، مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ، وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے،
गलतियां कर बैठेंगे, मेहरबानी फरमा। तो महबूब फरमाते, रब करीम ने फरमाया वाला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, महबूब अगर तू यहाँ नहीं ना भूला, हम भी तुझे नाराज नहीं करेंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तू राजी हो जाएगा भाई, राजी हो जाएगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें जी, बुजुर्ग जब नारा लगाते हैं तो यूं लगता है अल्लाह ने हजरत जुलेखा को जवानी अता कर दी। ये मोहब्बत है ना मुस्तफ़ा करीम की, ये जोश पैदा होता है ना जी। ये हमारे आई साहब की मस्जिद में ना एक दरवेश बाबा जी थे, नारा लगाते तो उठ के लगाते, खड़े हो जाते। तो मैंने एक दिन कहा चाचा जी टांगे कामती अब ना उठा करे, कहते मैनू बह के मजा ही नहीं आता। ये हुस्न है, बड़ी बड़ी ठंडी बात हुई यारो। ये जब पैदा होता है तो फिर अल्लाह बड़ा ही नवाजता है। जरा गौर करें क्या अर्ज कर रहा हूँ। नबी करीम ने वहां बात की, उम्मत की बात की। और जब इंसान दूर सफर से वापस आता है ना, तो गरीब यतीम कहाँ याद रहते हैं। बच्चों का ख्याल होता है, बच्चों से प्यार होता है। कुर्बान जाऊं मदीने के चांद तेरी अजमत पे। हुजूर ने फरमाया, वापिस तशरीफ लाए तो फरमाया बिलाल, पहला जुमला बिलाल। हुजूर हुक्म हो, फरमाया क्या अमल करते हो या रसूलल्लाह, क्या हुआ? फरमाया मैंने मेराज की रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। या रसूलल्लाह, वहां तो लोग भूल जाते हैं, कहाँ याद रहता? फरमाया मैंने सुना है। क्या करते हो? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। मैं कहाँ और जन्नत कहाँ? हुजूर मुझे तो पता है ना, मेरा रूप भी नहीं थे, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ, मुझे तो खबर है। हुजूर मैं और अमल, बिलाल और जन्नत में आवाज। तो महबूब ने फरमाया मैंने सुनी है, बता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दफा कहा था जब भी वुजू करो 2 रकतें पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी। फरमाया बस फिर इसी वजह से यारो समझो और गौर करो। मेरे रसूल, मेरे असहाब फरमाते, एक जुमला उस्ताद जी का कमाल कर दी। फरमाने लगे नबी करीम का जाना भी बड़ा ही कमाल है। हुजूर का मेराज पे जाना, बोल के बताइए, बलगल उलाबे, बड़ा ही कमाल है। बलगल उलाबे कमाल, ये बड़ा ही कमाल है। फरमाते हैं लेकिन गुलामों याद रखना, हुजूर का जाना भी बड़ा ही कमाल है, पर वापस उम्मत के पास आ जाना उससे बड़ा कमाल है, उससे बड़ा कमाल है। यानी इतनी तजल्लियात देख के भी वापस आना, ऊंचा स्टेटस करके तो लोग पलटते ही नहीं। वापस आना, वहां वो 2 आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, या अल्लाह मैंने जाना है। हुजूर अगर देखे ना, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गए थे, दोस्ती हो गई जन्नत के फरिश्ते से, तो कहने लगे तू अच्छा दोस्त है, मुझे जन्नत ही नहीं दिखाई। कहा चले जनाब दिखा देते हैं। फरिश्ता ले गया, हजरत इदरीस ने जन्नत देखी तो कहा वापस चलिए। कहने लगे नहीं जाना। कहा वजह? फरमाया रब फरमाता है जहां आएगा हम फीहा खालिदून, इसी में रहेगा, तो यहीं रहना है। तो कहा या अल्लाह, ये तेरा बंदा तो आके कहता है वापस ही नहीं जाना। तो रब करीम ने फरमाया ये आया भी मेरी तौफीक से था, और अब जो कह रहा है वो भी मेरी तौफीक, इसे रहने दो। तो भाई हुजूर ने तो जन्नत का मालिक देखा, जन्नत बनाने वाला रब देखा, लेकिन फिर भी फरमाया कि मैंने वापिस, इसलिए कि मैं ना गया तो मेरे बिलाल का क्या बनेगा, मैं ना गया तो अबू बकर रात को कैसे सोएगा, मैं लौट के ना गया तो उमर के दिन कैसे गुजरेंगे, फातिमा वक्त कैसे गुजारेगी, कैसे हसन और हुसैन रहेंगे। मैं लौट कर वापस ना गया तो कयामत तक जो उम्मती गुंबद खजरा पे दुख सुनाने आएंगे, उनका क्या बनेगा, उन्हें तसल्ली कौन देगा, कौन गुंबद को देख के अपनी आंखें ठंडी करेगा। मैंने लौटना है। वो 2 आलम की रहमत थे, वो जहाँ चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। बलगल उलाबे कमाल ही, बलगल उलाबे कमाल, कशफत दुजाबे जमाल, असनत जमीओ खिसाल ही, क्योंकि सल्लू अलैहि व सल्लू अलैहि व। ये जो मेराज की रात आ रही है ना, सारी रात नाते सुन के गुजारने की कोशिश करें और ये मजा लें, दिल ठंडा करें कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ सुन ली सारी रात। कोई ना किसी महफिल में जा सके तो वो टेप रिकॉर्डर पे सुन ले, जहां उसे मौका मिले वो सुने और कोशिश करे रात अल्लाह अल्लाह करके गुजरे, और सवेरे रोजा रखने की कोशिश करे रजब शाबान में। और ये कोई मखसूस नहीं कि 27वें का रखना है, जब दिल करे रखें, मुमकिन हो सके तो रोजे रखें,
اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.